آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ جھوٹ سن لیا. یہ سارے میڈیا کے ادارے اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تھمبنیل کے اوپر 3 اور 4 جو ہے ڈفرنٹ پکچر لگا کر ڈالر کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے ساتھ اگلے 5 سال میں کیا ہو سکتا ہے. دوستوں, ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر اگلے 5 سال میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہے اور کون کون سے جو مسائل ہے وہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ پرابلمس ہے. ویسے تو پورے پاکستان کے اندر جو ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ہم پرابلم سے دو چار ہے, اور ہمارے پاکستان ہمیشہ سے جو ہے وہ نازک موڑ سے گزر رہا ہے. معلوم نہیں ہوتا اس موڑ کی جو ہے وہ لمبائی کتنی ہے اور کتنی صدیوں تک پاکستان نازک موڑ سے گزرے گا. اور ان سارے نازک موڑ کے پیچھے جو ان گاڑی کو ڈرائیو کرنے والا جو بندہ ہے, وہ جو بندے ہیں وہ پولیٹیشنز ہے, اور یہ سب ہم کو بیوقوف بناتے ہیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے ان کے ہاتھوں میں بیوقوف ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن, لیکن آپ کی کبھی بھی تقدیر نہیں بدل سکتی. یہ جو میڈیا جن لوگوں کے اوپر آپ اعتبار کرتے ہیں, جن کو آپ سنتے ہیں, جو آپ کے مرشد ہے, جو آپ کے پولیٹیشنز ہے, وہ سب آپ کو جو ہے وہ ٹوپی پہنانے میں لگے ہوئے ہیں. پاکستان اور سندھ اسپیشل جو ہے, سندھ کے اندر بہت زیادہ مسئلے ہیں اور جن مسئلوں کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اور ہر سال بجٹ پاس ہوتی ہے لیکن غریب کے غریب رہ جاتے ہیں, اور تعلیم کے اوپر باقی جو بھی شعبے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے کچھ باتوں کے. دوستو, سب سے اہم جو مسئلہ ہے سندھ کا وہ مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ, کیونکہ 1991 کے اندر جو ہے 4 صوبوں نے جو بنایا تھا اس کے مطابق پاکستان کو 48% جو ہے وہ واٹر ملنا چاہیے, لیکن پاکستان سندھ کی تقدیر کے اندر جو ہے وہ 40% اور اس سے کم جو ہے وہ پانی آتا ہے. اور دوسری بات ہے جو سندھ کو سب سے زیادہ جو کھوکھلا کیا ہے وہ کرپشن سے کیا ہے. سندھ کے اندر 18 سال پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ان کے وڈیرے شڈیرے ان کی ساری اقتدار ہے, لیکن وہ سارے لوٹنے والے لوگ ہیں, اور یہ ہمیں اس وقت لوٹیں گے جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے. آپ نے دیکھا ہے, مجھے ایک کوئی پالیسی بتا دیں جس کے اندر ہمیں لگتا ہو کہ یہ سارے لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے. تو نمبر 1 جو سندھ کے اندر مسئلہ ہے وہ کرپشن کا مسئلہ ہے. بہت زیادہ کرپشن ہے. آپ ہر ادارے میں چلے جائیں, وہاں پر ایک فرعون بیٹھا ہوگا کرسی کے اوپر, اور اس فرعون کے اوپر اس فرعون کو داڑھی لازمی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا, اور وہ آپ کو اس طریقے سے بات کرے گا کہ جیسے یہ کرسی اس کے باپ کی جائیداد ہے اور ساری زندگی رہے گی. ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کرسیوں کے اوپر بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے. اس کے بعد سندھ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر تقریباً 20 ملین سے زیادہ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف اسکولنگ ہے. میں نے یہ شاید بہت زیادہ نمبر بتا دیا, اور اس سے بہت زیادہ ہو سکتے بہت کم, لیکن ہر سال پاکستان جو ہے وہ سندھ جو ہے وہ ایک منسٹر ہمارا سردار علی شاہ صاحب جو ہے وہ اسمبلی میں اتنی تقریری بڑی کرتا ہے, اور پتہ نہیں کہاں سے مثالیں لے آتا ہے 2 کتابیں پڑھنے کے بعد, اور پھر یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے سندھ کی تعلیم کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, آپ کسی شہر کی اسکول میں چلے جائیں, آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سندھ کی حالت کیا ہے, اور جو انہوں نے استاد بھرتی کیے ان کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. اور پورے دنیا جہاں کی جو پالیسیز ہے وہ سندھ کی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے اور ان کو ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے, لیکن تعلیم کے میدان کے اندر جو بہتری کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل نہیں نظر آتا ہے. اور یہ سندھ کے اندر جو سب سے بڑا تعلیم کا مسئلہ ہے, اگر آپ چاہتی ہے, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کسی بھی حکومت کو, چائنا نے اپنے آپ کو 10 سال کے اندر ڈیولپ کر لیا, اتنا بڑا ملک, دنیا کی سب سے زیادہ 2nd لارجسٹ پاپولیشن والا ملک, اور سندھ کی 8 کروڑ آبادی ہے, اور 8 کروڑ آبادی والے ملک کو آپ نے 18 سال میں کچھ نہیں کر کے دکھایا. تو بات یہ سیدھی ہے کہ آپ ہم سب کو ٹوپی پہنا رہے ہیں, اور یہ ٹوپی آپ اب نہیں پہنا سکتے نا, یہ ہم سب کو بیوقوف کرے جا رہے ہیں. اور میں کیونکہ یہ لوگ ہمیں تو سنتے ہی نہیں ہیں, یہ ان کو ہی جو ہے جو ان کو بڑی بڑی جھوٹی کہانیاں سنائیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ سندھ کے اندر یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ترقی ہو, کوئی غریب کا بچہ پڑھے, اور وہ جو ہے کبھی کبھی بیان بھی دیتے ہیں کہ بھائی 21 سینچری میں بیٹھ کر اے آئی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اے آئی کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے. کرپشن, تعلیم کا مسئلہ, اور اس کے بعد کاروکاری. سندھ کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ کاروکاری کا بھی ہے, اور جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے خودکشی. سندھ کے اندر بہت زیادہ پرابلمز جو ہے وہ خودکشیاں بھی ہوتی ہے, جن کے پیچھے پتہ نہیں کتنے غریب بیچارے جو ہے وہ ہر سال
ہر دن, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سرپاکر, the numbers of people they are کہ ہر سال مرتے ہیں اور اپنی قسمت کے اوپر ہوتے ہیں. اور سندھیوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں بلکہ پوری پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنی قسمت کے اوپر روئیں گے. کیونکہ ہم نے ان کو اقتدار دیا ہے جن کو اقتدار کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہے جو گھوڑا کبھی رکتا ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے پاؤں کے نیچے کتنوں کو دباتا ہے, کتنوں کو مارتا ہے, ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ آپ جس پولیٹیشنز کو سپورٹ کرتے ہیں, جن کو آپ چاہتے ہیں, یہ سب آپ کو لوٹنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں. اور یہ فرعون سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو چکی ہے. لیکن ایک فرعون تھا جو صرف کچھ علاقوں کو لوٹتا تھا, لیکن یہ نالیوں سے لے کر اسمبلیوں اور تعلیم اور یونیورسٹیوں کی بجٹ کو ایسے کھا جاتے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ سارے سندھ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ سندھ کو 18 سال سے دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اسپیشل سندھ کے ساتھ پنجاب نے کیا دشمنی کی ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر اگر کہتے ہیں کہ پاکستان کے 4 بچے ہیں, تو بھائی یہ جو بڑا بچہ ہے یہ ہمارے ساتھ یہ بڑا حرامی بچہ جو ہے نا, اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. تو اس حرامی بچے کو کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ان کی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں دریا گزرتا ہے تو ہمیں بھی پانی زیادہ ملنا چاہیے. بھائی آپ کے ساتھ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اوپر آپ کمپلیٹ تو اتریں, لیکن یہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم عام لوگ ہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کچھ. اور یہ جو ہمارے سندھی حضرات ہیں یہ میم بنانے اور اے آئی کا پتہ نہیں کیسے استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. آپ امیج نہیں کر سکتے کہ آپ کے ایسے حالات ہو جائیں گے آپ کو روٹی تک میسر نہیں ہوگی, پھر آپ کس کے اوپر قصور دیں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کو یہ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی بھول ہے. آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ یہ سارے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. یہ سارے لٹیرے ہیں, ان لٹیروں کا کام ہی یہی ہے. تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور نوجوانوں کو سپورٹ کریں, ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی مدد کر سکتی ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک ایم این اے ہے جس کے آگے 10 گاڑیاں پولیس کی. یہ وہ پولیس ہے جو کوئی غریب بندہ جب ایف آئی آر کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پیسے لے کر ایف آئی آر کاٹتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ہی پیسوں سے جو ہے وہ موبائل کے اندر پیٹرول ڈلواتے ہیں. اور ایک ایم این اے کے پاس 10 گاڑیاں پولیس کی ایسے جا رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے جن ان کے باپ کا پیسہ ہے. اور ان کو یہ میں بڑا حیران رہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو وراثت میں سیاست ملی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ سیاست ڈیموکریسی یہ ہے کیا, کس طریقے سے لوگوں کا دکھ سمجھا جاتا ہے. ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. بلکہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ دنیا کے اندر یہ جو بھی پولیٹیکل لیڈرز ہے یہ کسی کے کام کے ہے ہی نہیں. یہ تو چلو ٹھیک ہے, سندھ ہے, یہ تو ہماری قسمت ہے, اور یہ قسمت ہم خود نے چنی ہے, اور ہم اس قسمت کے آسرے کب تک بیٹھیں گے. سندھیوں کچھ ہوش کرو ورنہ آپ کہیں کے بھی نہ رہ جائیں گے. آپ نے وہ ایتھوپیا اور افریقہ کے بارے میں سنا ہوگا, اور سندھ کو دیکھیں گے کہ یہ سندھ کی کیا حالت کرتی ہے. ایک تو ہمارے سندھ کے جو پیپلز پارٹی وہ تباہ کرے گی, باقی جو کچھ کسر رہ جائے گی وہ پنجاب جو ہے ہمارا بڑا بھائی وہ ہمیں اتنا لوٹے گا جتنا لوٹا جا سکتا ہے, اور ہم پھر یہی کہیں گے بھائی یہ بھی لے لو. اور یہ جو قوم پرست پارٹیاں ہیں یہ تو مگن لگی ہوئی ہے, یہ ساری پیپلز پارٹی کے اشاروں پہ ناچتی ہے, اور ان کے لیڈر کبھی کوئی کینیڈا بیٹھا ہے, کوئی یو ایس اے بیٹھا ہے, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اور جب ہم یہ حقیقت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ لوگوں کو ان سے بڑی محبت ہے. بھائی آپ کی محبت ہونی چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے لیڈر نے 2 سال, ایک وقت تھا جس وقت لیڈر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور اب لیڈر کے پاس اربوں خربوں کہاں سے آئے ہیں, اور یہ اس نے کیسے کمائی ہے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اور یہ اس کے بعد جو پیری مریدی کا کانسیپٹ ہے, یہ جو پیر شیر ہے, اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اندر کون سی ان کو کرامت نظر آتی ہے. 21 سینچری چل رہی ہے, میں نے تو آج تک کبھی کوئی کرامت پیروں میں سے نہیں دیکھی ہے. اور ہمارے یہاں بھی پیر آتے ہیں اور ہر سال میں ایک بار آتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ پیروں کے نام پر ووٹ دیتے ہیں اور پوری سال پیر نظر نہیں آتا ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ بھائی پیر کی ویڈیو لیک ہوتی ہے, وہ کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے کسی ہوٹل کے اندر شراب کے ساتھ جو ہے وہ نائٹ منا رہا ہے, اور وہ کہتے نہیں یہ تو ہمارا مرشد ویسے ہی کام کر رہا ہے. یہ ہمارے سندھیوں کی حالت ہے. اور یہ جہالت جو ہے, یہ جہالت کب تک رہے گی؟ یہ جہالت کے پیچھے ایک ہی وجوہات ہے, وہ وجوہات ہے تعلیم کا نہ ہونا. پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو یہ تعلیم دیتے نہیں ہیں, اور دوسری بات جو ہمارے پاس ریسورسز ہے اس کو ہم استعمال تو کریں. بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سندھ کے پاس 10 سال ہے, اگر ہم نے تعلیم حاصل کی تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ پانی کا مسئلہ ہمارے پاس, کرپشن ہمارے پاس, چوریاں ہمارے پاس, کاروکاری ہمارے پاس,
خودکشیاں ہمارے پاس، دنیا کے سارے مسائل ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس پھر رہتا ہے کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا سوائے اپنے جسم کے، اور یہ جسم کے اوپر کپڑے بھی ہے، یہ بھی کپڑے اتاریں گے، بولیں گے کہ بھائی یہ بھی جو ہے وہ ہماری معیشت میں لگائیں گے، اور ہر سال آپ نے اربوں خربوں ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ نے کبھی معلوم کیا ہے کہ آپ کے ٹیکس سے جو یہ سیاستدان یہ پولینڈ اور یہ یو ایس اے اور کینیڈا اور یہ باقی تھائی لینڈ یہ گھومتے اور اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، ان کو آپ اور ہم سب سے کچھ نہیں لینا ہے، اور آپ کو یہ بڑا غصہ آئے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور لیڈر، اور میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیز آر آل مینیپولیٹ بائی اس، یہ ہم سب کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس حالت میں ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. یہ سب اپنے آپ کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ بیٹر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو سندھیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری موٹیویشن نہیں ہے، میری یہ دل کی آواز ہے جو میں آپ سب لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو یہ وقت بہت قریب ہے کہ جس وقت جو ہے نا آپ کے جسم کے اوپر کچھ نہیں بچے گا اور آپ جو ہے بڑے پچھتائیں گے. تو ہم آپ کو اویئر کر رہے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے جاگو، اپنے آپ کو بلڈ کرو، تاکہ جو ہے آنے والے وقت آنے والے بچے جو ہے وہ آپ کو دعائیں کریں گے. دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ دیں، اور اگر آپ میری بات سے ڈس ایگری ہوتے ہیں تو 1000 بار ہو جائیں. دس از دا ریئلٹی آف سندھی پیپل، اور یہ ہماری قسمت ہے، اور ہم پتہ نہیں کب قسمت کے آسرے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے.